تو نیکی چھوٹ جانے کا غم، یہ بھی فکر ہوتی ہے ہر وقت کی. اس لیے سوتا بھی ہے تو اٹھنے کے وقت کا اس کو پہلے سے احساس ہوتا ہے کہ اتنے بجے مجھے اٹھنا ہے اگر میری نماز کی تکبیر اولیٰ کی حفاظت مجھے کرنی ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے، ایک رات ان کی تہجد قضا ہو گئی. اتنا غم تھا کہ انہوں نے بقیہ پورا سال نفلی روزے رکھے اس تہجد کی قضا کے کفارے کے طور پر کہ میری تہجد کیوں قضا ہوئی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے، بہت تھکے ہوئے تھے. اللہ کی شان، انسان تھکا ہوتا ہے تو پھر بے سدھ ہو کے سو جاتا ہے. ایسی گہری نیند تھی کہ اس دن تہجد قضا ہو گئی. تو جب آنکھ کھلی تو اتنا روئے، اتنا گڑ گڑائے اللہ کے سامنے کہ آج سفر کی تھکان کی وجہ سے میری تہجد قضا ہو گئی. تہجد فرض تو نہیں ہے، مگر اللہ والے جو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی اہتمام کرتے ہیں جیسے عوام الناس فرض نماز کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت روئے. خیر اللہ کی شان، کچھ عرصے کے بعد پھر ایسا ہی معاملہ ہوا. سفر تھا اور تھکن تھی، اور جب سوئے تو لیٹ نائٹ تھی اور پھر گہری نیند. اب سوئے ہوئے ہیں، کوئی صاحب آئے اور اس نے آ کے جگایا. بھئی آپ کون ہیں؟ کہ جی میں آپ کو جگا رہا ہوں، اٹھ کے تہجد پڑھ لیں. کہا بھئی تو کوئی بڑا اچھا بندہ نظر آتا ہے، میری تہجد جا رہی تھی تو نے مجھے جگا دیا. کہنے لگا میں شیطان ہوں. ان کا شیطان؟ وہ تو کسی کا بھلا نہیں چاہتا. کہنے لگا بھلا تو اب بھی نہیں آپ کا کیا. انہوں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا کہ اس طرح کہ پہلے آپ کی ایک مرتبہ تہجد قضا ہوئی تھی، اتنا آپ روئے تھے اور اتنا آپ کو دکھ ہوا تھا کہ اس غم اور دکھ پر اللہ نے سالوں تہجد پڑھنے کا ثواب لکھوا دیا تھا. آج پھر سوئے ہوئے تھے. میں نے سوچا پھر تہجد قضا ہوگی، یہ پھر روئیں گے، سالوں کا ثواب پائیں گے، تو بہتر ہے کہ میں جگا ہی دوں. لہذا میں بنفس خبیث خود آ کے آپ کو جگا رہا ہوں. اب آپ تہجد پڑھیں گے تو ایک دن کا ثواب ملے گا، سالوں کا تو نہیں نہ ملے گا. اس کا مطلب یہ کہ اکابر اپنے عمل کے چھوٹنے پر دل سے غم زدہ ہوتے تھے. چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کی تکبیر الولیٰ قضا ہو گئی. بڑا غم کرنے لگے کہ اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا، اتنے لوگ میرے گھر آتے میرے ساتھ غم میں شریک ہونے کے لیے، میری تکبیر الولیٰ قضا ہو گئی، میرے دوستوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں. یعنی تکبیر اولیٰ کا قضا ہو جانا ان کے لیے اتنا بڑا غم ہوتا تھا. سیدنا عمر خطاب لانو کسی کام میں لگے ہوئے تھے. مغرب کا وقت قریب ہو گیا. اب کام اتنا تھا کہ بس سمیٹ لیتے ہیں پھر تسلی سے نماز پڑھیں گے. اب وہ کام کو سمیٹتے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. یوں سمجھے کہ وقت ہونے کے آدھا گھنٹہ بعد جیسے ہوتا ہے. اب سنت تو یہی ہے کہ مغرب جیسے ہی ہو جلدی پڑھ لینی چاہیے. کام سمیٹتے ان کو تھوڑا سا وقت زیادہ لگ گیا تو ان کو احساس ہوا کہ اوہو میں نے تو کام میں لگ کے نماز کا مستحب وقت چھوڑ بیٹھا. حالانکہ جواز کا وقت تو تھا، ابھی مستحب وقت کیوں نکل گیا. اس بات پر عمر خطاب اللہ نے 2 غلاموں کو آزاد کیا کہ اے میرے اللہ، مجھ سے کوتاہی ہوئی کہ سنت وقت کی بجائے میں نے تھوڑا سا تاخیر کر کے مغرب کی نماز پڑھی، اس پر میں 2 غلاموں کو آزاد کرتا ہوں. اتنا انہیں فکر ہوتی تھی. تو پہلا غم مومن کو ہوتا ہے نیکی چھوٹ جانے کا غم. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com